اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کثرت حیض کا موضوع لے کر حاضر خدمت ہوں تاکہ دکھی انسانیت مستفید ہو کر اپنا اخروی چینل مونیٹائز کر سکوں، ورنہ سبسکرائب اور لائک کے بٹن لگانے کا گر خوب جانتا ہوں۔ امید ہے آپ بھی شیئر کر کے اپنا اخروی چینل مونیٹائز کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ عزیزان من، میں یہ جانتے ہوئے کہ معالجین کا پیشہ دنیاوی لحاظ سے کم اور اخروی لحاظ سے بہت زیادہ حساس پیشہ ہے، اس لیے مکمل تشخیص کے بغیر کسی نسخے کا استعمال صرف پیسوں کا ضیاع ہوگا۔ اس لیے میں مزاج سے قطع نظر نسخہ اس لیے شیئر نہیں کرتا کہ ایک نہ ایک دن مجھے اپنے خالق حقیقی کو جواب دہ ہونا ہے۔ میں نسخہ پہلے اور تفصیل بعد میں اس لیے پیش کرتا ہوں تاکہ شائقین طب کی تشنگی بھی دور ہو سکے اور پتہ چلے کہ اس نسخے کا کمال کیا ہے، کیا کرتا ہے، جسم کے اندر جا کر کون سا سسٹم چلتا ہے اور سسٹم کیسے تبدیل کرتا ہے۔ کثرت حیض کے لیے آج جو نسخہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس کا مزاج گرم خشک یعنی غدی عضلاتی ہے۔ جو عضلاتی غدی خشک گرم مزاج رکھنے والی خواتین ہی کے لیے ہے۔ نسخہ: اجوائن دیسی 24 گرام، تیز پات 24 گرام، رائی جسے خردل بھی کہتے ہیں 24 گرام۔ لیکن یہ پیکس نسخہ ہے۔ آپ ان اوزان کو کسی ایک عدد سے ضرب تقسیم دے کر کم یا زیادہ بھی تیار کر سکتے ہیں۔ یاد رہے، یہ نسخہ ان خواتین کو فائدہ دے گا جن کے نبض کی پیمنٹ رفتار 74 تا 78 ہو، تو ان کا مقام مرض حبس ہی ہوگا۔ ترکیبی تیاری: سب سے پہلے ان اجزاء کو خوب صاف کر کے علیحدہ باریک پیس کر باریک چاند سے چان لے۔ پھر مجوزہ اوزان کے بعد ایک کھلے منہ کے برتن میں ڈال کر پہلے درود ابراہیمی ایک بار، پھر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 7 بار پڑھتے رہیں اور مکس کرتے رہیں۔ جب خوب مکس ہو جائیں تو آخر میں ایک بار پھر درود ابراہیمی پڑھ کر نسخے پر چپ کر کے 0 سائز کے کیپسول میں بھر دیں، بس تیار ہے۔ استعمال: ایک کیپسول یا چائے والی آدھی چمچ صبح دوپہر شام کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا 2 گھنٹے بعد ہمراہ آب تازہ۔ سامعین محترم، عضلاتی غدی مزاج رکھنے والی خواتین کے جسم کے اندر کا سسٹم کچھ یوں ہوگا۔ چونکہ خواتین میں اس مزاج کے اندر مشینی تحریک کا فرما ہوتا ہے، اس لیے کلاک وائز ان کے عضلات پر تحریک کے سبب ان کے مسکولر سیلز یعنی اسکیلیٹل، کارڈک اور اسموتھ سب سے زیادہ اور سکڑ گئے ہوں گے۔ غدد جگر پر تسکین کے سبب ان کے ایپیتھیلیل سیلز یا RBC سب سے
کم یعنی پر مائکرو لیٹر خون میں 4.2 سے کم ہوں گے، اور مزید یہ کہ یہ سیلز یا اخلاط پھول بھی گئے ہوں گے، جبکہ اعصاب دماغ پر تحلیل کے سبب نرو سیلز کمزور ہو کر لٹک گئے ہوں گے، اور پر مائکرو لیٹر خون میں ان کی مقدار 11,000 سے قدر کم ہوگی۔ کثرت حیض کا آج کے نسخے کا مزاج گرم خشک کیمیاوی تحریک اور مدارج مرض میں سے مقام حوض کے لیے شدید اثرات کا حامل ہے، جو اینٹی کلاک وائز غدد یعنی جگر میں تحریک، عضلات یعنی دل میں تحلیل، جبکہ اعصاب دماغ میں تسکین پیدا کر کے انشاءاللہ چند ہی منٹوں کے اندر شفائی اثرات شروع ہوں گے۔ میں یہ بات ایک بار پھر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک ہی کے سبب بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور صرف تحلیل ہی کے سبب بیماریاں جڑ سے اکھڑ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ بس یہی ایک بات مد نظر رہیں کہ کیمیاوی تحریک کا علاج مشینی اور مشینی تحریک کا علاج کیمیاوی تحریک کے ادویہ اور اغذیہ سے ہی ہوگا۔ پہچان: اس مزاج کے حامل خواتین کا نبض بغیر دباؤ کے اوپر ہی 3 سے 4 انگلیوں تک محسوس ہوگا۔ نبض کی پیمنٹ رفتار 74 تا 78 ہوگی، جس سے مقام مرض حبس کا بخوبی اندازہ ہوگا۔ قارورہ پیشاب کا رنگ سرخ سیاہی مائل ہوگا۔ قارورہ میں یعنی پیشاب میں ایک چٹکی NaHCO3 یعنی کھانے کا سوڈا ڈالنے سے وہ جوش مارے گا، نہ حل ہوگا اور نہ ٹیسٹ ٹیوب کی تہہ میں بیٹھ جائے گا۔ منہ کا ذائقہ کڑوا ہوگا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بنے ہوئے ہوں گے، ٹانگ، گھٹنے اور ایڑی کا درد اگر ہوگا تو دائیں طرف ہی ہوگا۔ پلکوں کی خارش ہوگی اور پلکوں کے بال کم یا اڑ گئے ہوں گے۔ ہچکی زیادہ آئیں گے، بے خوابی ہوگی، معمولی قبض ہوگی، پاؤں ٹھنڈے ہی ہوں گے۔ پیٹ میں انڈوکرائن اور ایکسوکرائن گلینڈز پر مشینی تحلیل کے سبب گزشتہ 1 ماہ سے درد نہیں آیا ہوگا۔ عموماً بلڈ گروپ B پازیٹیو ہوگا۔ خواتین کثرت حیض، دودھ کی کمی اور لیکوریا جیسے مسائل سے دوچار ہوں گے۔ اگر مرض اس سے اگلے درجے پر چلا گیا ہو تو بمطابق مدارج مرض جو عباسی طبی فارماکوپیا کی ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں، مدارج ادویہ استعمال کر کے فائدہ اٹھا کر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہم زندہ، صحبت باقی، والسلام۔